دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری آباد علاقہ ہے اور جس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک یا سب سے اکیلا اور عجیب و غریب جزیرہ ہے۔ بھارت کی سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں انڈیمان اور نکوبار کے جزائر ہیں۔ یہ جزائر تاج برطانیہ کے پاس تھے جو تقسیم ہند کے وقت بھارت کو منتقل ہو گئے۔ انڈیمان جزائر کی وجہ شہرت کالا پانی کی قید ہے۔ پورے بر صغیر سے انگریز حکومت اپنے مخالفین کو یہاں قید رکھتی تھی۔ انڈیمان کے مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 جزیرے ہیں جو سینٹینل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنوبی سینٹینل سمیت 4 جزیرے ویران ہیں جبکہ صرف ایک شمالی سینٹینل جزیرہ آباد ہے اور عجیب و غریب کہانیوں کی آماجگاہ بھی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں 50 سے 400 تک لوگ آباد ہیں۔ یہ سوال بھی دلچسپ ہے کہ جب کوئی مستند ذرائع ہی نہیں ہیں تو سینٹینل جزیرے کی آبادی کا اندازہ کیسے لگایا جا رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی آبادی 40 سے 400 نفوس تک ہے۔ زیادہ تر ماہرین کے مطابق 300 کی تعداد معتبر ہے۔ کچھ پرانے ریکارڈ بھی دلچسپی سے حالی نہیں ہیں جن کے مطابق 1901 میں آبادی 117 تھی، 1913 میں 50 اور 1991 میں صرف 23 نفوس پر مشتمل تھی۔ آخری اندازہ 2011 کا ہے جس کے مطابق 40 ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے تھے؟ ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ ان کی زبان کیا ہے؟ سوائے چند اندازوں کے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ گھنے جنگلوں میں گھاس پھوس سے ہٹ جیسے گھر بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے کوئی دیوار یا برآمدہ بھی نہیں ہے۔ ان کی خوراک پھل سبزیاں، شہد، جنگلی سور، کچھوے اور مچھلیاں ہیں۔ یہ قوم دنیا کی انوکھی اور اکیلی ترین قوم کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ اسے دنیا کے خود مختار جزیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کا رقبہ 60 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 7 سے 8 اور چوڑائی 7 کلومیٹر ہے۔ موسمی اعتبار سے ٹراپیکل خطہ ہونے کی وجہ سے بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں۔ پورا سال درجہ حرارت 25 سے 30 کے درمیان رہتا ہے۔ انڈیمان میں رہنے والوں کو اونج کہا جاتا ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ سینٹینل میں اونج قوم کا ہی کوئی قبیلہ رہتا ہوگا، جبکہ اونج کے مطابق ہم ان کی زبان نہیں جانتے۔ یہ اب سینٹینیلیز کہلائے جاتے ہیں۔ تاریخ میں انڈیمان کے یہ تمام جزائر ایک تامل بادشاہ رانجدرا کے زیر سلطنت رہے ہیں۔ رانجدرا نے یہ سب جزائر دفاعی نقطہ نظر سے آباد کیے اور یہاں فوجی چھاؤنیاں بنائی تھیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ جزائر تامل ناڈو کے مراٹھا بادشاہت کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا۔ پچھلے 200 سال میں اس جزیرے پر جانے یا اس پر معلومات حاصل کرنے کی لاتعداد کوششیں ہوئی ہیں مگر سب بے سود رہیں۔ تاریخ میں اس جزیرے کا دنیا کو سب سے پہلے اس وقت پتہ چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سروے ٹیم نے 1771 میں اپنی ایک رپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر آگے نکل گئے۔ انہوں نے اسے افسانوی جزیرہ قرار دیا تھا۔ 1867 میں انڈیمان سے کچھ لوگ فرار ہو گئے۔ انڈیمان کا انگریز افسر مقامی لوگوں کی مدد سے ان کی تلاش میں نارتھ سینٹینل جزیرے کی طرف جا نکلا۔ ابھی وہ ساحل سے کچھ دور تھے کہ لمبے بالوں والے ننگ دھڑند قبائلیوں نے تیر اور نیزے سے ان کی کشتی پر حملہ کر دیا۔ یہ قریب جائے بغیر واپس آ گئے۔ اسی سال انڈین نیوی کا ایک جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ وہ 3 دن تک ساحل پر رہے۔ اس دوران مقامی قبیلے کی طرف سے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا۔ شاید تعداد زیادہ ہونے پر وہ قبیلہ جزیرے کے اندر گھنے جنگلوں میں چھپ گیا ہو۔ تیسرے دن کچھ قبائلی جن کے سیاہ چہرے، ناک پر سرخ رنگوں سے ڈیزائن تھے، حملہ آور ہوئے۔ ان کے نیزوں کے آگے لوہے کی انی لگی ہوئی تھی۔ نیوی کپتان کے مطابق وہ کچھ باتیں کر رہے تھے یا نعرے لگا رہے تھے جن کے الفاظ پا آن آؤٹ جیسے تھے۔ مزید کسی تصادم سے پہلے یہ واپس لوٹ آئے۔ جنوری 1880 میں ایک برطانوی فوجی مہم سینٹینل جزیرے پر گئی۔ لوگ انہیں دیکھ کر جنگلوں میں چھپ گئے۔ اس مہم کو ایک جگہ ایک خاندان ملا جس میں 2 بوڑھے ماں باپ اور 4 چھوٹے بچے تھے۔
انہیں اینڈیمن لے جایا گیا جہاں وہ بہت جلد بیمار ہو گئے۔ بوڑھی عورت اور مرد اسی بیماری میں کچھ عرصے بعد مر گئے۔ فوجی ٹیم چاروں بچوں کو بہت ساری خوراک اور تحائف دے کر واپس ان کے جزیرے پر چھوڑ آئی۔ اس کے بعد 1896 میں اینڈیمن سے 3 قیدی بھاگ کر نارتھ سینٹینل چلے گئے۔ ان کی تلاش میں جانے والی پارٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا جبکہ تیسرے کی لاش ساحل پر پڑی ملی جس کی ناک کٹی ہوئی تھی اور جسم نیزوں سے چلنی تھا۔ 1967 میں ایک بھارتی پنڈت جزیرے پر گیا۔ انہیں دیکھ کر قبیلہ جنگلوں میں چلا گیا جس پر پنڈت کی ٹیم نے لائے ہوئے سارے تحفے ان کے ہٹ کے سامنے رکھ دیے اور واپس آتے ہوئے ان کی کچھ یادگار چیزیں بھی لیتے آئے جن میں تیر کمان، ٹوکری اور ایک جنگلی سوٹ کا ڈھانچہ بھی تھا۔ 1970 میں ایک اور پارٹی جزیرے پر گئی۔ پہلے انہوں نے دور ہی سے کافی ساری مچھلیاں جزیرے پر پھینکی جس کا مطلب تھا کہ ہم دوستی چاہتے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود کچھ اچھا جواب نہ آیا تو یہ ٹیم بھی واپس آ گئی۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم 1974 میں اس جزیرے پر آئی۔ وہ ایک ڈاکیومنٹری فلم بنا رہے تھے جس کا نام مین ان سرچ آف مین تھا۔ ان کے ساتھ بہت سارے فوٹوگرافر اور مسلح سپاہی تھے۔ ساحل پر پہنچ کر انہوں نے کچھ تحفے ساحل پر چھوڑے جن میں ناریل، پکانے کے برتن، بچوں کی کھلونا کار گڑیا اور ایک زندہ سور تھا۔ قبائلیوں نے سب چیزیں اٹھا لیں اور تیروں سے حملہ کر دیا۔ ایک تیر فلم ڈائریکٹر کی ران میں لگا اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ٹیم اپنی مہم ختم کر کے واپس آ گئی۔ 1974 میں ایک اور کوشش کی گئی جب انڈین نیوی نے ساتھ کے جزیرے سے چند اونج لوگ ساتھ لیے کہ شاید ان کی وجہ سے کچھ اچھا جواب مل جائے، مگر اونج لوگوں کی زبان بھی کچھ کام نہ آئی۔ 1981 میں جزیرے کے قریب ایک کارگو جہاز خراب ہو گیا اور جہاز کا عملہ چھوٹی کشتیوں پر نارتھ سینٹینل جزیرے پر چلا گیا۔ یہ ساحل کے قریب کشتیوں میں رہے۔ بعد میں انڈین آرمی کے ہیلی کاپٹر پر سب کو واپس لایا گیا تھا۔ جنوری 1991 میں ایک ٹیم جزیرے پر پہنچی اور حیران کن طور پر قبائلی ان کے قریب آ گئے۔ اس ٹیم نے کافی تصویریں بنائیں۔ اب تک نارتھ سینٹینل جزیرے کی جتنی بھی تصویریں ہیں وہ اسی مہم کی کاوش ہے۔ ایک اور کامیاب سروے مہم 1991 میں اس جزیرے پر اتری لیکن اس سروے ٹیم سے بھی زیادہ معلومات نہ مل سکیں۔ 2004 سونامی سے سینٹینل کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے سونامی کے 3 دن بعد بھارتی آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر جزیرے پر آیا مگر مقامی لوگوں نے دور ہی سے تیر اور نیزے کے ساتھ حملہ کر دیا جس سے ہیلی کاپٹر اترے بغیر واپس آ گیا۔ جنوری 2006 میں 2 مچھیرے جو کہ قریب ہی مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ ان کی کشتی خراب ہو گئی اور مقامی لوگوں نے انہیں پکڑ کر مار دیا۔ نارتھ سینٹینل جزیرہ جغرافیائی یا قانونی طور پر بھارت کے زیر کنٹرول نہیں ہے لیکن بعض دفعہ اسے بھارت کے زیر کنٹرول خود مختار علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود جب مقامی قبیلے نے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے انکار کر دیا تو بھارت نے 1991 سے سینٹینل جزیرے پر جانا یا اس کے قریب تک جانے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اینڈیمن انتظامیہ کے مطابق سینٹینل جزیرے کے 3 میل تک کی حدود ممنوعہ علاقہ ہے اور وہاں جانا غیر قانونی ہے۔ اب عالمی میڈیا میں یہ بحث طول پکڑتی جا رہی ہے کہ نارتھ سینٹینل لوگوں کے بارے میں جاننے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہاں فوج بھیجی جائے جو سب کو پکڑ لے اور پھر اس جزیرے کا مشاہدہ کیا جائے یا انہیں بے ہوش کیا جائے؟ مگر ان دونوں طریقوں میں تصادم کا خطرہ ہے جس سے جان بھی جا سکتی ہے اور یہ زیادتی بھی ہوگی۔ بہترین حل جو اب تک سامنے آیا ہے کہ وہاں ایک ڈرون بھیجا جائے جو مخصوص بلندی پر رہتے ہوئے ان کی فلم اور عکس بندی کرے جس سے ان کے رہن سہن کا طریقہ معلوم ہو اور ڈرون میں طاقتور سپیکر بھی ہوں جو وہاں آوازیں ریکارڈ کر سکیں۔ لیکن اس پر بھی تحفظات ہیں کہ جب وہ خود دنیا سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی جاسوسی کرنے کی بجائے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ مستقبل میں شاید وہ خود رابطہ کرنا چاہیں یا بیرونی دنیا کو خوش آمدید کہیں، تب تک انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔